بسم الله الرحمن الرحيم. سب مل کے دعائے فرض کو اپنے امام اسلام کی قرار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لبیک ابن حسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے مل کے ہمراہی کرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں شہداء کربلا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اور صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کے مستجاب ہونے کے لیے اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنے اپنے حاضری درج کرانے کے لیے ایک اور صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمین جہان اپنی اپنی سلامتی، مسلمین جہان کی سلامتی، اسلام کی سربلندی اور دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے ایک اور صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذا القيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو خالق کائنات ہے،
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے رحمت سے ابر کرم برسائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے کائنات کو ایک نظام کے ماتحت خلق فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس ذات نے اس کائنات کو بغیر قاعدے و قانون کے نہیں بنایا، تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہدایت بشریت کا مکمل انتظام فرمایا، حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے سلسلہ انبیاء پاک کو جاری و ساری فرمایا، حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے انبیاء کے ساتھ ساتھ رسولوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اس طرح دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ حضرات تھوڑا سا ہمارے ساتھ متوجہ رہیں، دیکھیں لائٹ، گرمی، سردی یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اور عارضی چیزوں کا وجود یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر سے ہٹ سکے۔ میں سنانے سے نہیں ہٹوں، آپ سننے سے نہ ہٹیں، عارضی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے سلسلہ ہدایت بشریت میں انبیاء کے بعد رسولوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے سلسلے نبوت کے بعد اوصیاء کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور آج تک اس کائنات کو بغیر ہادی اور بغیر رہنما کے خالی تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ، وہ کریم، وہ رحیم، وہ خالق، وہ مالک، جس کی شان عجیب، جس کے رتبے بلند، جو خالق کائنات، جو رتبوں کا پیدا کرنے والا، جو عقلوں کا پیدا کرنے والا، جو فکروں کا پیدا کرنے والا، جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے ہنسا دے، جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے رلا دے، جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے عزت عطا کرے، جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ چاہے جسے چاہے ذلیل کر دے، پل بھر میں بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دے۔ اور پروردگار، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ پھولوں کو پیدا کرنے والا، وہ پھولوں میں خوشبو کو پیدا کرنے والا، اور پھر ہر خوشبو کا اپنے انداز کے اندر مختلف انداز سے ہر خوشبو کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ گلاب کی خوشبو، یہ نرگس کی خوشبو، یہ چمیلی کی خوشبو، ہر خوشبو کی معرفت دینے والا، وہ چڑیاؤں کو چہکانے والا، اس نے نہ جانے کتنی عجیب خلقت کائنات کے اندر، نہ انسان جن خلقتوں پہ نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتائے الہی کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے سلسلے بشریت کے لیے ایک عظیم، ایک ختم المرتبت، ایک اس پیغمبر کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ شکر بالائے شکر کہ اس پیغمبر کی امت ہیں کہ جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ شکر بالائے شکر، جتنی تعریف خدا کی کرے کم ہے، اس کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء ماں سبق بھی کیا کرتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں
انبیاء ماں سبق بھی خواہش کرتے تھے کہ وہ حضور پاک کے امتی ہو جائیں. وہ نبی کہ جس کے شان میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم. السلام علیکم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور سلام علیکم. اللہم صلی. آپ صرف توجہ سے سنتے رہیں انشاءاللہ, اور اگر یہی مشکلات رہیں تو زحمت بھی انشاءاللہ جلدی تمام کر دی جائے. بس آپ غور سے سن لیجیے. حضور پاک کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر اس طرح ارشاد فرماتا ہے, کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. کیا فرمایا؟ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر. یہ خلق عظیم میں اور آپ نہیں کہہ رہے جناب. ایک بڑی چیز آپ کی اور میری فکروں میں ہے. ہم نے کسی بڑی انسانوں کا طویل قامت انسان کو دیکھ لیا تو سوچا بھائی یہ بڑا ہے. اس سے کسی اور کو بڑے کو دیکھا تو سوچا یہ بڑا ہے. اس سے کوئی اور آگے بڑھے, مثلا مکان کو دیکھا بھائی یہ مکان بڑا ہوگا, اسے دیکھا تو دوسری منزل بڑی تھی, پتہ چلا 14 منزلیں کہ یہ بڑی ہوگی, تو پتہ چلا ان سے اونچے پہاڑ بول رہے ہیں, تو پہاڑوں سے اونچے جو وہ پہاڑ اس سے پہاڑ اس اونچے پہاڑ سے کوئی اور اونچا پہاڑ. تو ایک تو بڑی چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ جسے دیکھا, مشاہدہ کیا اور اس کے بڑے ہونے کا اعلان کر دیا. غور کیجئے گا, کسی بڑی چیز کو ہم نے اور آپ نے دیکھا. مثلا انسان زیادہ کہاں تک پہنچ پائے جناب؟ چاند تک, ٹھیک نا؟ ستاروں کے بعد کہکشاؤں کے بعد چاند تک پہنچ پایا تو وہاں تک کا اعلان کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جتنی چیزوں کو دیکھا اتنی ہی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی, یہ بڑی, سورج بڑا, چاند بڑا, ستارے بڑے, کون سی چیزیں بڑی. جس کو دیکھتا گیا, حساب دیکھتا گیا اور بتاتا گیا اس سے بڑی یہ چیز, اس سے بڑی یہ چیز, اس سے بڑی یہ چیز, اس سے بڑی یہ چیز. تو ہم اور آپ اگر کسی کے بڑے ہونے کا اعلان کریں گے تو دیکھ کر کریں گے. کیا ہم نے ساری کائنات کو دیکھا؟ نہیں. اللہ اللہ عظمت اخلاق حضور اکرم کہ جس کے بڑے ہونے کا اعلان میں اور آپ نہیں, وہ کر رہا ہے جو سب سے بڑا ہے. جسے اذانوں میں ہم 5 وقت روزانہ, بلکہ ہر وقت ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جو اعلان نہ ہو تو اللہ اکبر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے اعلان ہی نہیں ہوتا ہے. جس سے پوری دنیا اکبر کہہ رہی ہے وہ اخلاق رسول کو اعلیٰ بتا رہا ہے. جسے پوری دنیا بڑا کہہ رہی ہے وہ رسول کے اخلاق کو بڑا اونچا بتا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کسی نے آ کے مولا علیہ السلام سے سوال کیا تھا, میرے مولا مجھے اخلاق رسول گنا. میرے مولا نے کہا یہ دیکھیں یہ گھر ہوا ہے, کسی کا سوال رد نہیں گیا یہاں سے, جس طرح کا بھی سوال ہوا جواب ملتا رہا. کہ میرے مولا مجھے اخلاق رسول کی نہ, حضور کے اخلاق جو ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے مثلا ضعیفہ کی مدد کی, غریبوں کی مدد کی, ناداروں کی مدد کی, کانٹوں پہ چلے, پتھر کھائے, دین کی راہ میں نہ جانے کتنی قربانی حضور نے پیش کی. یہ سب وہ سوچ رہا تھا کہ حضور کے بارے میں حضور مجھے یہ بتائیں گے مولا نہیں کہ مثلا ضعیفہ کی مدد کی, کسی غریب کی مدد کی, کسی بیوہ کی مدد کی, کسی ضعیف کی مدد کی, بکریاں چرائی ہیں, یہ رہا ہے, وہ رہا ہے, غریبوں کی مدد کرتے رہے, پتھر کھائے, ککریں کھائی, کانٹوں پر چلے, اوجھی گرائی گئی, یہ ساری کی ساری زحمتیں بتائیں گے مولا. وہ یہ سوچ رہا تھا. میرے مولا نے کہا تو مجھے دنیا کی نعمتیں گنا. دیکھیں نہیں پہنچا ابھی تک, بالکل پہنچا. اس نے کیا سوال کیا؟ اخلاق رسول گنائیے, اخلاق پیغمبر اکرم بتائیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شمار کرائیے. میرے مولا نے کیا کہا؟ تو مجھے دنیا کی نعمتیں گنا دے. دیکھیں اس طرح سنیے خاموشی کے ساتھ, تو مجھے
دنیا کی نعمتیں گنا دے. وہ مرتبہ خوف ہو گیا. جسے کہتے نہیں 10 پا پریشان ہو جانا, سوال پہ سوال ہو جائے. کہا مولا میں دنیا کی نعمتیں نہیں گنا سکتا یا سید المرسلین یا سید الاوصیاء یا امیر المومنین, میں دنیا کی نعمتیں نہیں گنا سکتا. میرے مولانا کیوں نہیں گنا سکتے ہو؟ کہ میری کیا حقیقت, میری کیا مثال, میں دنیا کی نعمتیں گنا سکوں؟ کہ کیوں؟ کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نعمت الہی کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. غور کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو میں کیسے گنا سکتا ہوں؟ میرے مولا نے کہا جن نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو, اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ قل, اے پیغمبر انہیں بتا دو, متاع الدنیا قلیل, جتنی دنیا میں نعمتیں ہیں, ہوائیں, کہکشائیں, فضائیں, خلائیں, سورج, چاند, ستارے, پرند, چرند, کھانا پینا, یہ پھل, یہ درخت, یہ انبار, یہ کہکشاں, یہ خزانے, یہ نگینے, یہ فضائیں, یہ ستارے, جتنی بھی دنیا میں نعمتیں آپ تصور کر سکتے ہو, کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, رہنے کی چیزیں, پہننے کی چیزیں, استعمال کرنے کی چیزیں, بڑے بڑے بلڈنگیں, پیسہ, دولت, خزانہ, مال, جاہ, حشر, اولاد, ازدواج, بیویاں, سب نعمتوں کو جتنی شمار کر سکتے ہو, پیغمبر اعلان کرو, ان سے کہو قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں چھوٹی ہیں, کم ہیں. میرے مولا مسکرائے, تو کم چیزوں کو تو شمار نہیں کر سکتا. بھائی ابھی نہیں پہنچے. اس نے کیا پوچھا تھا؟ مجھے اخلاق پیغمبر بتائیں. میرے مولا نے کہا تو دنیا کی نعمتیں گنا. اس نے کہا میں دنیا کی نعمتیں گنا نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کہتا ہے جتنی شمار کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے. کہ تم اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں کتنی سی ہیں؟ مختصر سی, چھوٹی سی. ایک مرتبہ میرا مولا مسکرا کے کہتے ہیں تو چھوٹی سی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا, تو کم چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا, میں اس اخلاق کو کیسے شمار کروں جسے اللہ کہہ رہا ہو انکا لعلی خلق عظیم. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے سن لے جائیں گے. جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو شمار نہیں کر سکتا, تو میں عظیم پیغمبر کے عظیم اخلاق کو کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ تو وہ پیغمبر جن کا اخلاق اتنا بلند کہ خود اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر, اعلیٰ پیمانے, جس پیمانے کو اللہ اعلیٰ کہہ رہا ہو وہ ہماری فکروں سے کہیں بالا ہے. ہماری اور آپ کی فکروں میں نہیں آ سکتا. حضور کو پڑھنا ہے, حضور کو سمجھنا ہے, حضور کو سیکھنا ہے. قرآن کی آیتوں سے سیکھا جا سکتا ہے. کسی راوی کی روایتوں سے حضور کو سمجھنا بڑا مشکل ہے جناب, کیونکہ راوی جو روایت کرے گا یا ذہن کے اعتبار سے کرے گا یا سنی ہوئی بات سے کرے گا, لیکن اللہ نے تو حضور پاک کے نور کو خلق فرمایا ہے. وہ اپنے بندے کو منوعن جانتا ہے, اس کا حبیب کیا چاہتا ہے, اس کا حبیب کیا سوچتا ہے, اس کے پیغمبر کی شان کیا ہے, اس کے پیغمبر کا رتبہ کیا ہے, اس کے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے. اسی لیے تو فرمایا تم سوچتے ہی نہیں ہو, وہی سوچتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ انسان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. سب سے چھوٹی چیز کیا ہے انسان کے پاس جو عمل میں چھوٹی ہو؟ سب سے چھوٹی چیز, سب سے آسان چیز وہ فکر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جناب؟ سوچ. مثلا میں کوئی ہاتھ سے کام کرنے لگوں, آپ ہاتھ پکڑ لیں تو کام سے رک جائیں گے, نہیں رک جائیں گے. میں زبان سے بولنے لگوں, کوئی آیا ہم سے مضبوط کبھی, اس نے منہ پہ پٹک کو باندھ دی, ٹیپ لگا دی, بول پائیں گے؟ نہیں. ہم چلنے لگے, بیڑیاں پہنا دی, چل پائیں گے؟ چلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے,
ہاتھوں کو بھی قید کیا جا سکتا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا آنکھوں میں پٹی باندھ دی, روک لیا. آنکھوں پہ دیکھنے کو بھی روک لیا. کانوں سے سننا چاہتا تھا, اس نے کان بیر کر دیے دعویٰ دیکھ کے, سن بھی نہیں پائے. سن نہیں سکے, دیکھ نہیں سکے, بول نہیں سکے, چل نہیں سکے, ہاتھ نہیں اٹھا سکے. ان سب پر انسان پہرا لگا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب آسان باتیں, یہ سخت ہیں. مجھے بتاتے ہیں وہ صاحب آپ اردو میں بڑی سخت باتیں بول دیتے ہیں, تھوڑا سا آسان اردو پہ بات کریں تو آسان اردو سے کیا زیادہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے ہاتھوں پہ, پیروں پہ, آنکھوں پہ, کان پہ, زبان پہ پہرا لگ سکتا ہے. لگ سکتے ہیں نہیں لگ سکتے؟ لیکن میں یہی بات کرتے کرتے ذرا سی دیر میں مکے پہنچ جاؤں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں. بات آپ سے کر رہا ہوں زہر مکے میں پہرا لگایا, قید کر سکے, سوچ سکے, روک سکے, کوئی زنجیر, کوئی ہتھکڑی, کوئی پٹی, کوئی ٹیپ, کوئی بیڑی, کچھ ہے آپ کے پاس روک لے سوچ کو؟ کسی کے پاس ہے؟ اللہ ہرے قربان جاؤں عظمت پیغمبر اکرم پر. میں کوئی انگلش میں یا ہندی میں یا سخت اردو میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. قربان جاؤں عظمت پیغمبر اکرم پر, قربان جائیں ہماری نسل حضور پاک کے قدموں پر, فدا ہو جائیں اس پیغمبر اکرم کے قدموں کی دھول پر کہ جس کی سوچ پر بھی اگر پہرا لگا تو الہی پہرا لگا ہوا ہے. جو یہ سوچتے بھی نہیں, سوچنے میں کچھ جاتا ہے کسی کا پیسہ جا رہا, کچھ بھی سوچ سکتے انسان. جو سوچے بھی وہ سوچے جو اللہ چاہے. تو جس پیغمبر کی بھیا سوچ بھی اپنی نہ ہو, سمجھ رہے آپ, جس پیغمبر کی سوچ بھی اپنی نہ ہو تو اسے انسان نہ لفظوں میں بیان کر سکتا ہے نہ کتابوں میں لکھ سکتا ہے. کی بات ہے جناب, یہ تو پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں جناب, یہ تو قریب کرنے کی باتیں ہیں جناب. ورنہ ان کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صفت پیغمبر کا احاطہ نہیں کر سکتے. بڑی بات ہے تو دور کی بات, ان کا قرآن کا سمجھنا, ان کا معراج پہ جانا, ان کا قرآن کو لانا, ان کو امت کو بتانا, ان کو امت کے لیے فدیہ دینا, ان کو امت کے لیے قربانیاں دینا, ان کو امت کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنا, یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. جس پیغمبر کی چھوٹی سی سوچ پر بھی الہی پہرا ہو. اب اگر وہ پیغمبر کسی کو کہے حسین منی وانا من الحسین, اپنی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے کہے. اب اگر وہ پیغمبر کسی سے کہے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جگر ہے, اپنی طرف سے نہیں کہتے, اللہ کی طرف سے کہتے. اب اگر وہ پیغمبر کسی سے کہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, تو اپنی جانب سے نہیں اللہ کے یہاں سے کہتے ہیں. ان کی سوچ پر, ان کی زبان پر, ان کے ہاتھوں پر, ان کے لفظوں پر وحی الہی کے پہرے. کیا بات ہے, کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے. یہ تو انسان کی تدبر نہ کرنا, فکر نہ کرنا, غور نہ کرنے کی وجہ ہے کہ حضور کو یہ سوچ لیا کہ جب تبلیغ کریں گے تو معصوم. نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. گھر میں ہے تو معصوم, بستر پہ ہے تو معصوم, امت میں ہے تو معصوم, مسجد میں ہے تو معصوم, منبر پہ ہے تو معصوم, محراب میں ہے تو معصوم, جنگ کرے تب معصوم, سلو کرے تب معصوم, کسی کو سینے سے لگائے تب معصوم, کسی کو بزم سے بھگائے تب معصوم. کہ پیغمبر معصوم نہیں ہے, ہر لمحہ معصوم ہے. کیا بات ہے, پیغمبر کا ہر لمحہ, ہر لہجہ, ہر وقت معصوم ہے. اچھا کیوں؟ ہمارے نبی سید المرسلین نہیں,
بتائیے سید المرسلین ہے نہیں ہمارے بے شک بے شک بے شک خاتم النبیین ہے ہمارے نبی نہیں؟ کوئی شک؟ کوئی شک نہیں سید المرسلین میں کوئی شک؟ کوئی شک نہیں دیگر انبیاء تو معصوم ہو، اور معصوموں کا سردار غیر معصوم کیسے ہو جائے گا؟ بالکل نہیں مجھے بتائیے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو معصوم تسلیم کرتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معصوم تسلیم کرتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو معصوم تسلیم کرتے ہیں، آپ آدم علیہ السلام کو معصوم تسلیم کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ، لیکن جب حضور کی بات آئی آپ کہہ دیتے ہیں کہ نبوت میں تو معصوم ہے، اس کے علاوہ معصوم نہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، سردار وہ ہوا کرتا ہے جو سب سے افضل ہو، اور ہمارے نبی سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ جس کے پسینے سے انبیاء بنے اسے محمد مصطفیٰ معمولی ذات نہیں ہے، ورنہ کلام الہی کا حامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کلام الہی کے حامل حضور پاک کی ذات بنی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، پڑھو قرآن، کہ اگر ہم اس پہاڑ کو، اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہوتے جناب؟ ریزہ ریزہ، خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر اللہ نے کہاں نازل کیا؟ قرآن کریم کو کہاں نازل کیا؟ قلب پیغمبر پر، حضور پاک کے دل پر۔ کہاں نازل کیا؟ حضور پاک کے دل پر۔ کائنات کی سب سے مضبوط چیزوں میں جو چیز دیکھی گئی وہ پہاڑ۔ جملہ دے رہا ہوں اپنے معزز مجمع کو، پڑھے لکھے مجمع کو، اپنے بزرگان کو، اپنے بزرگوں کے سامنے بڑی اس کے ساتھ میں ضمانت کے سامنے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے مضبوط چیز جو دیکھی گئی وہ پہاڑ، انسانی اعضاء میں سب سے کمزور چیز جو دیکھی گئی وہ دل۔ کائنات میں سب سے مضبوط پہاڑ، اعضاء انسانی میں سب سے کمزور چیز دل۔ تو جس نبی کا دل اتنا مضبوط کہ کائنات اس کے دل سے، کئی کائنات کی بھاری بھرکم چیز بھی اس کے دل کے سامنے نہ ٹک سکے، تو جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو بھائی، اس کا ذہن کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہلکا سا بخار اس کا ذہن خراب نہیں کر سکتا۔ سمجھو، غور کرو میرے بھائیو، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہے، قرآن کریم عمل کرنے کے لیے۔ تو میں آج کا موضوع میرا قرآن کریم تھا، میں نے کل آپ سے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم پہ بولا جائے گا، اور پھر ایک ہی معذرت چاہتے کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، مقدمے میں زیادہ وائد ہو گئی ہے، اور صرف ایک حدیث کہ جس سے آپ لوگ واقعی ایک قرآن کی کریم کی نئی سیر کریں کہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس ہے، تو اس کو رتبہ کتنا، کتنی عظیم، کتنی مضبوط، کتنا کہاں جا کے یہ کس جگہ کام آتی ہے، سمجھیے گا، اس حدیث سے سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، شک نہیں ہے، ظن نہیں ہے، یا یقین ہی یقین ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں روک کے اپنی تقریر میں، اور میری فکر سے مجھے لگتا ہے میرے سارے بھائی جو موجود ہیں سب آگاہ بھی ہو گئے ہوں گے۔ ہم لوگ للہ را، خدا را، کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کب ہوں گے بیدار؟ کب تک ہم یہ فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے یہ فلاح ہے میں فلاح ہوں یہ کرتے رہیں گے؟ سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا، اور سویڈن کی حکومت نے قرآن کریم کے جلانے کی اتھارٹی دی، اجازت دی۔ سوال، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی جلسہ، کوئی احتجاج؟ میرا سوال جتنا انصاف سے ہے رجب علی بھائی سے، اتنا اپنی چچا سے نہیں۔ میرے لیے سب برابر ہیں، سب میرے بزرگ بیٹھے، بچے تو میرے بھائی ہیں اور چھوٹے ہیں میری اولاد کی جگہ، بزرگان ہیں تو میرے لیے واقعی لائق احترام۔ میں ان کے پیروں کے بوسے لینے کے لیے تیار ہوں، کیوں
یہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا کلمہ کائنات پڑھ رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم ابھی اسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. دشمن قرآن جلا رہا ہے، ہم یہ جلے ہوئے کہ یہ قرآن یہ نہیں مانتا، وہ قرآن یہ نہیں مانتا. ارے کوئی قرآن ہے اٹھائیے. جو مجھے کوئی کہے کہ قرآن کے اہل سنت جو مانتے نہیں، میں کہتا ہوں جھوٹ. چلو میرے ساتھ، چلو اس مسجد میں چلے. قرآن دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس سے سین تک ایک ہی تھا جناب. زبر الگ نہیں، زیر الگ نہیں، پیش الگ نہیں، آیت الگ نہیں، کوئی سورہ الگ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت حضرات نے الحمد کو شروع میں رکھ دیا ہو اور شیعوں نے آخر میں رکھ دیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کے درمیان میں اختلاف پھیلایا جاتا ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نہیں ہے. ابھی جائیے، یہ بیت الصلاۃ ہمارے یہاں، جائیے وہاں پہ آپ اٹھا لیجیے، وہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے. دیکھیں وہی قرآن ہے جو آپ کی مسجد میں یہ نہیں. تو جب قرآن ایک ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ بتاؤ مجھے آپ کب ہوں گے بیدار ہم؟ جب دشمن ہمارے گھر جلا دے گا، جب دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ دے گا. ہم ابھی تک ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے، وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے. ارے ہاتھ کھول کے باندھ کے پڑھ لیجئے گا، دشمن ان ہاتھوں کے کاٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. جب یہ ہاتھ ہی نہیں ہوں گے، بندے کے کھلیں گے کہاں سے؟ سوچو، غور کرو، تدبر کرو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. حد کا کلمے پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، قرآن کریم پہ. ہمارے اختلاف اگر آتا ہے، میں اپنے مجمع میں، کیونکہ میرا اپنا ہے، میرا اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے اختلاف اگر آتا ہے وہ آتا ہے حضور پاک کے بعد، قرآن کریم کے بعد. ورنہ صبح کی 2 رکعت نماز آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. عصر کی 4 رکعت آپ بھی پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت ہم بھی پڑھتے ہیں. مغرب کی 3 رکعت آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی مغرب کی 6 نہیں پڑھتے، 3 ہم ہی پڑھتے ہیں. عشاء کی 4 رکعت آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی. ماہ رمضان میں آپ بھی روزے رکھتے ہیں، رمضان میں ہمارے یہاں بھی روزے واجب. قرآن کریم آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں. زکوٰۃ آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں پہ بھی ہے. خمس آپ کے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے. جہاد آپ کے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے. حج کرنے کے لیے مکے میں آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی مکے میں ہی جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کوئی اور کہیں جاتے ہوں. سمجھ رہے؟ تو سارے نماز تو ایک، ساری جگہ ایک، سارے مقام ایک. اگر ایک بات پہ، ہمارے عقیدے پہ، امامت کے مسئلے پہ اگر اختلاف ہے تو اختلاف والا مسئلہ رکھنے کے بعد ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہوں، کیا چاروں کی فکر ایک ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں. کسی بھائی کی فکر ہے کہ میں مظفر نگر میں مکان بناؤں، کسی بھائی کی فکر ہے میں سہارنپور میں مکان بناؤں، کسی بھائی کی فکر ہے میں جمنا نگر میں مکان بناؤں، کسی بھائی کی فکر ہے میں سرساوا میں مکان بناؤں. پھر بھی یہ الگ رہتے ہیں کیا؟ نہیں نا، رہتے ایک ہی جگہ ہیں. جبکہ فکروں میں اختلاف ہے، پھر بھی اتحاد ہے. جو سہارنپور میں مکان بنانا چاہتا ہے اسے پتہ چلا سرساوے والا پر بیمار ہے، آتا ہے ایسے کوئی نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نہیں پوچھنے کے لیے. جیسے سہارنپور والے کو پتہ چلا کہ وہ جو مظفر نگر میں مکان بنایا بھائی نے، وہ مکان گر گیا، فوراً پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ بھائی تمہاری فکر ایک نہیں، تم ایک جگہ رہ نہیں رہے ہو، عقیدے بھی الگ الگ ہو گیا، پھر بھی پہنچ لو کہ مولانا تم نہیں جانتے ہم بھائی ہیں. بس مسلمانوں، یہی تو قرآن کریم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. یہاں مومن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی الگ بات کہہ رہا ہوں. اگر بھائی ہیں تو مومن بھی ہیں، اور اگر بھائی نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. میں کوئی باہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے کی سیدھی باتیں کہہ رہا ہوں. سویڈن میں قرآن جلا دیا گیا، بیان آیا رہبر معظم آغا خامنہئی کا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف آرائشی جنگی کی. یہ نہیں کہا شیعوں کے خلاف، اس نے مسلمانوں کے خلاف آرائشی جنگی کر لی ہے. یا سویڈن کی حکومت معافی مانگے تمام مسلمانوں سے، یہ نہیں کہا شیعوں سے، تمام مسلمانوں سے. 54 ممالک ہیں مسلمانوں کے. کتنے ہیں؟ کسی مسلمان لیڈر نے کیوں ابھی تک نہیں بولا؟ آخر مسلمان جتنے 54 ممالک بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ظاہری مسلمان لگ رہے ہیں، یہ قرآن کا درد بھی ہے سینوں میں. اگر درد ہے تو آج سویڈن کے خلاف سب کو متحد ہو جانا چاہیے. بہت بڑھیا. جب جنگ بدر ہوئی ہے، تعداد ہماری کروڑوں میں نہیں تھی،
تعداد ہماری لاکھوں میں نہیں تھی جناب، ہزاروں میں بھی نہیں تھی. کتنے جناب؟ ان کی سلامتی کے لیے سلام پڑھیے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس جنگ کے 23 سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو 3 گنا کر دیجئے. اور اعلان کتنا بڑا کر دیا، مکہ، حجاز، آس پاس کے تمام کافرین کے مقابل میں کھڑے ہو گئے ڈٹ کے. اور جب کا جو آیا ہوا لڑنے کے لیے مجمع 1000 سے اوپر ہے، جو لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے مجمع 1000 سے اوپر ہے. اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313. 23 سالہ زندگی ہے حضور کی ٹوٹل اعلان رسالت کے بعد کی. کتنے سال کی ہیں؟ 23 سال. ان میں سے 13 سال تو مکے میں گزر گئے جناب، سختیوں میں، آسانیوں میں، مشکلات میں جتنے بھی وہ گزر گئے. 10 سال مدینے میں، 10 سال کے شروع کے سال میں مسجد بنانا، مسلمانوں میں اتحاد کرنا اور وہ کرنا تھا. ابھی مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھے وہ حضور ابھی مطلب مسلمانوں کو ایک ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ فوراً کفار نے جنگ توڑ دی. 83 جنگیں بھی ہیں ان 10 سالوں میں. کتنی جنگیں؟ 83. اور اسلام کا بول بالا یہ ہے کہ حضور پاک نے اس دور کے سب سے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ دیا ہے، یا تو اسلام لے آؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ مسلمانوں کے اس ایمان کی طاقت ہے، اس اخلاص کی طاقت ہے. اب شیعہ نہ سوچیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، اور سنی نہ سوچیں اہل بیت نے نہیں کیا. صحابہ نے، اہل بیت نے ملنے کے بعد اسلام کو اتنا مضبوط بنایا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو حضور پاک کا. اور آج ہمارے چبن مکھ ہو گئے ہیں، ہم سوڈر کے خلاف نہیں بول پا رہے ہیں. کب بولیں گے؟ کب اتحاد ہوگا؟ کب متحد ہوں گے؟ کب ہمارا جذبہ جاگے گا؟ اب یہ امید نہ کریے کہ ابابیل آئیں گے اور سوڈن کو ہلاک کر دیں گے. نہیں، اب ہمیں بولنا ہوگا، حق کے لیے بولنا ہوگا، اپنے لیے بولنا ہوگا، حق کی آواز کے لیے بولنا ہوگا، کلام الہی کے لیے بولنا ہوگا. قیامت کے دن جناب مجھے اپنی خبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی خبر میں سونا ہے. ایک واقعہ لیتا ہوں، حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی تھی قرآن کریم پہ اور اپنے مسائب لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ سیدنا نبینا شیخ الانبیاء شیخ المرسلین، ان کو نمرود ملعون خبیث لعین نے آگ میں پھینکا، اور آگ کی بلندی یہ ہے کہ اگر پرندہ ادھر سے ادھر پرواز کرے تو جل کے خاک ہو جائے. اسی جگہ پر مینڈک چھوٹا سا جاتا ہے. بعض روایتوں میں ابابیل کتنا سا ہے؟ کچھ وجود ہے مینڈک کا ابابیل کا، جو کوئی مان لے چھوٹا پرندہ، وہ پانی پھینک رہا ہے. آگ پہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پھینک. بعض روایتوں میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور بعض روایتوں میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس سے سوال کر لیا کہ بھئی تجھے جلنے کا خوف نہیں؟ یہ آگ کی اونچی اونچی لپٹے، اور پھر تو پانی کتنا چلا رہا ہے، اس پانی سے بجھنے والا بھی نہیں ہے، جلنے کا خوف نہیں اور اس پانی سے بجھنے والا بھی نہیں ہے. اس نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ یا جبرائیل سے، مجھے اس سے مطلب نہیں کہ آگ بجھے یا نہ بجھے. جب قیامت کا دن ہو اور اللہ سوال کرے میری حجت آگ میں ڈل رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے، تو میں اللہ سے کہہ دوں گا جتنی طاقت دی تھی اسی حساب سے آگ بجھا رہا تھا. اب اگر ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو قرآن کریم کے بارے میں اگر سوال ہو جائے میرا قرآن جل رہا تھا تم کیا کر رہے تھے، تو کم سے کم اتنا تو بول سکیں یا خدا ہمارے پاس حکومت تو نہ تھی لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد سویڈن کی حکومت کے لیے بد دعا ضرور کی تھی. اتنا تو پیدا ہو جاؤ. پتہ ہی نہیں کب پتہ چلے گا. اور یہی ہوا کربلا میں. جس لشکر کو بھیجا گیا ان میں سے آدھوں کو بتایا گیا تھا معاذ اللہ باغی آیا ہوا ہے، یہ نہیں بتایا تھا رسول کا نواز آیا ہوا ہے. ان میں سے کوفے والوں کو پتا تھا، شام والوں کو پتا تھا. جو کوفے اور شام کے باہر کا لشکر تھا اس کو یہ بتایا تھا کہ معاذ اللہ ایک باغی آیا
جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی. یہ جو شام کا اور کوفے کا لشکر تھا اور بصرہ کا، انہیں لازم تھا کہ بتاتے کہ بابی نہیں، یہ رسول کا نواسا ہے. سمجھ گیا؟ آج کی مجھے کہا گیا جناب زینب علیہ السلام کے بچوں کی شہادت پڑھے. مصائب جو ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی، تصور کرنے کی. دل تو خود بخود رو پڑتا ہے جب قرآن بچانے والے آپ اور ہم آج اتنی طاقت میں ہیں کہ اگر ہم چاہیں مل کر کے سب مسلمان سویڈن کو سانس بھی لینے نہ دیں. بے شک. ہم اتنی طاقت میں ہیں. گیس ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، ذخائر ہمارے پاس، بڑے بڑے سفیر ہمارے پاس. پوری دنیا ہماری غلامی کرے. جی. پوری دنیا، ایک دو نہیں جناب، پوری دنیا. امریکہ کو سپر پاور مانتے سر، کس کی وجہ سے؟ ذرا سا مسلمان ممالک اس کا تیل بند کرنا، پتہ چل جائے گا کیا ہے. کیا ہے اس کے پاس اپنا تیل ہے؟ اپنا اس کا نہیں. گیس ہے اس کے پاس اپنی؟ کیا ہے اس کا اپنے پاس؟ اس کا اپنا کیا ہے؟ صرف یہ دماغ جو ہمارے پاس ہونا تھا قرآن کریم کی روح سے. ہمیں کام کرنا تھا اس میں، اس نے کر دیا. چھوٹی بات کو لمبی ہو جائیں گی، بہت زیادہ ہو جائیں گی. سخت بات یہ کہ سویڈن کے خلاف قرآن کریم جلایا گیا ہے. ہم سب کو متحد ہونا ہے قرآن کریم پہ. حد اقل ایک بیان دو، ایک جلسہ رہو. یہیں پہ آپ کے محلے میں کوئی تھانہ وانا ہو، وہاں جا کے اپنی درخواست کو کہ ہم ناراض ہیں اس بات کی، اپنی ناراضی کا اظہار کرو. اگر یہی ہو جائے، صرف یہ اظہار کر دیا جائے ہر ملک میں، تو یہ ایسا نہیں کہ آپ کا اظہار یہی ختم ہو گیا جناب. یہ بڑا احتجاج ہے. اور جب بڑا احتجاج ہوگا نا تو دنیا کے سامنے سے ناک رگڑنی پڑ جائے گی. اٹھیے. قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جسے بچانے کے لیے حضور نے اپنی اولاد قربان کی. الحسن والحسین کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ امام حسن امام حسین کو رسول کے فرزند بتایا. بڑا امتحان تھا. چھوٹے موٹے لوگ نہیں دے سکتے تھے، اولاد رسول ہی دے سکتے. آپ کہیں کہ قرآن میں کس جگہ بتایا ہے، تو میں دے دیتا ہوں آپ کو آیت مباہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جی. یہاں حضور بیٹوں کی جگہ پر حسنین کریمین شریفین کو لے گئے. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے سب مسلمان. بالکل. اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ حسنین رسول اللہ کے بیٹے قرآن کی طرف سے. حضور کی حدیث بھی ہے، حسن اور حسین میری اولاد ہے، نسل علی سے ہیں، صلب علی سے ہیں، لیکن اولاد میری ہے. اور یہ حقیقت ہے. بڑا امتحان تھا، سخت امتحان تھا. بالکل. تو سخت امتحان چھوٹے لوگ نہیں دے سکتے. اولاد رسول ہی دیتی ہے. وہ دے سکتا تھا جسے رسول نے اپنی زبان چسا کر پالا تھا، جسے رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، جسے رسول نے اپنے سینے پر چلایا تھا، جسے رسول نے اپنی لوریوں میں پالا تھا. اور وہی اٹھے ہیں جب قرآن پہ حرف آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. یہ تو بنی امیہ جو ہے اپنے اعلان کر رہے تھے. یہ یزید نے اشعار پڑھے تھے. وہ کہہ رہا تھا، اعلان کرتا تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. حسین ابن علی نے کہا نہیں، قرآن بھی آیا ہے، کتاب بھی آئی ہے. میں قربانیاں دے کے بتاؤں گا، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، میرے نانا جو لائے وہ حق ہے. اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کر دی. اور اس ماتم میں آنے والوں سنو، آپ کا اپنا رتبہ سنیں. اس ماتم میں، اس مجلسوں میں جو حضرات انتظام کرتے سنیے. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مولانا صاحب نے، وہ واقعہ اس طرح سے ہے. ہندوستان کے علامہ سعادت حسین بحور الغمہ میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. ہندوستان کے ایک شہر میں ایک بندے مومن تھا، تاجر تھا، حالات مضبوط تھے. تو وہ ہر سال محرم کا جب چاند نمودار ہوتا تھا تو اشرا کرتا تھا. پہلے زمانے میں خط تو تھے نہیں، وہ پہلے زمانے میں واٹس ایپ موبائل تو تھے نہیں کہ بتا دیا جائے، لیکن خط و کتابت ہوا کرتی تھی اور سب کو پتا تھا کہ مثلا فلاں جگہ مجلس ہوگی. ایک سال ایسا ہوا، یہ پورے سال بھر بیمار رہا، تجارت بھی نہیں کر سکا، اور جتنی تجارت تھی سب لوس میں گئی.
اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا. جب کوئی پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ بچوں کی مجلس ہے، ایک ماں کے بچوں کی مجلس ہے، سنو قرآن کریم کیسے بچایا ہے، کیسے دین ہم تک پہنچا. تو یہ بیمار شخص جو ہے پریشان ہوا، غمزدہ ہوا، رونے لگا. محرم کے چند دن قریب رہ گئے، رونے لگا. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ نہیں دیکھ رہی ہو 2 دن رہ گئے، محرم قریب ہے اور اس سال ہم فرش ازا نہیں بچھا سکتے. کہ کیوں؟ کہ دیکھ نہیں رہی ہو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو ہے، تو کہاں سے ہم فرش ازا بچھا سکتے ہیں؟ مومنین آئیں گے، دور دور سے آئیں گے، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ بیوی نے کہا اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے اور بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ نے. میرے پاس 2 گوہر ہیں، 2 موتی ہیں. اس نے سوچا کیونکہ تجارت کرتا تھا کہ شاید میری بیوی نے کوئی لال 2 موتی جو ہے وہ خزانے سے جسے ہوتا ہے امام آتا ہے بچا لیے ہیں اور مصیبت کے لیے خوش ہو گیا. چلو کوئی موتی لے آؤ، ان کو بازار میں بیچ دیتا ہوں، کم سے کم 10 دن کا جو ہے شرا ہو جائے گا. بیوی گھر میں گئی، بچوں کو تیار کر کے لے آئی. اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، دونوں بیٹوں کو تیار کر کے لا کے کہتی ہے دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت نعمت دی ہے. یہ جناب زینب کی اور محمد سے تو پیارے نہیں ہیں، یہ حسین کے علی اکبر علیہ اصغر سے تو پیارے نہیں ہیں، یہ رسول کے حسنین کریمین سے تو پیارے نہیں ہیں، ان بچوں کو بیچ. آپ نے سنا، ماں تو نرم ہوتی نا، باپ تو پھر بھی سخت ہوتا. کہا تم تیار ہو؟ کہا بچوں سے پوچھ لو. بچے ہاتھ جوڑنے لگے. بابا پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے رائے حسین پہ بیچنے کا، ہم دل سے راضی ہیں، آپ منع نہ کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں رائے حسین میں حسین کے خادم بن جائے، غلام بن جائے، زندگی بھر ہمیں لوگ حسین کے غلام کہیں. خیر بہرحال چونکہ تاجر تھا، بڑا آدمی تھا، پہچانا ہوا تھا شہر میں، ایک دوسرے شہر میں گیا، جا پہچان نہ سکے کوئی. بچوں سے کہا بچوں بتانا نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو. اس جگہ گیا، کہا میں ان بچوں کو بیچنا چاہتا ہوں. کہا بھائی کتنی قیمت؟ کہا جو دے دو، کیونکہ کبھی بیچے تھوڑے تھے. ہاں جی. کہا بچے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، فرمانبردار ہیں، آپ کی قیمت اس نے بتائی. اس نے ان کو قیمت دی. جب وہ لے کے چلنے لگا تو فوراً یہ شخص جو ہے بچے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت ہے ہم اپنے آقا سے ملائیں. یہ نہیں کہہ رہا بابا سے ملائیں. ہاں ہاں ملو. تو بابا سے ملے، بغل گیر ہوئے. ہونے کے بعد یہ شخص بچوں کو لے کر کے اپنی طرف چلا ہے اور یہ شخص پیسہ لے کے گھر میں آیا. جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا، ایک مرتبہ دق الباب ہوا. یہ جو دروازے پایا کیا دیکھا؟ 2 بچے کھڑے ہوئے. دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ گھبرا گیا، کہتے بیٹو آپ بھاگ کر تو نہیں آ گئے؟ کہا نہیں بابا ہم بھاگ کر نہیں آئے ہیں. کہا پھر آپ کیسے آئے ہو؟ بچے رونے لگے. بابا نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اے بابا ہمیں خریدنے والا کوئی اور نہیں، حسین کا نانا رسول اللہ تھے. ارے ہم جب آپ چلے گئے رسول اللہ ہمارے بوسے لے رہے تھے، ہمیں پیار کر رہے تھے اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے اے میرے لال کے غلامو، اے میرے حسین کے فرزندو، ارے اپنے بابا کو سلام کہنا اور کہنا اللہ کا نبی تمہیں سلام کہہ رہا ہے. ارے جو میرے حسین کی مجلس کرے میں رسول اللہ کیسے برداشت کروں اس کے بیٹے غلام بن جائے. بس اتنا سنا. ارے دونوں میاں بیوی رونے لگے. میں طلب کے کہوں گا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایک آنے والے کے بیٹوں کو غلام بنانا منظور نہیں. یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی اولاد تڑپ رہی ہے. عزاداروں آج 5 محرم ہو گئی. ارے رسول اللہ ان دونوں بچوں کو واپس باہر دے کر کے چلے گئے. آئے کوئی زینب کبریٰ کے بیٹوں کو لائے. روایت کہتی ہے ارے جب محرم کا عاشور کا بازار گرم ہوا اور جناب مسلم کے بچے بھی شہید ہو گئے، زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے، مسلم کے پسر خوب لڑے فوج ستم سے. ارے دل ہل گیا، رمڑ گیا فرائے علم سے.
तड़प के कहती है और मोहम्मद अरे मुस्लिम के बेटे भी जा चुके हैं, तुम कब जाओगे? ए अम्मा हम जब जाते हैं मामू इजाजत नहीं देते, आप मामू से इजाजत दिला दीजिए। एक मर्तबा मोहम्मद कहते हैं अम्मा पहले मैं जाऊंगा, ओन कहते हैं नहीं अम्मा पहले मैं जाऊंगा। दोनों भाइयों में जब ये बहस मुबाहिसा हो रहा था कहा अम्मा देखो भाई बड़े हैं पहले मुझे हक है, ओन कहते नहीं अम्मा मोहम्मद छोटे हैं पहले मुझे जाना है। ज़ैनब ने कहा मेरे लाडलो मेरे प्यारो मेरी आंखों के तारो, दोनों भाई मिल के जंग करो, अरे दोनों भाई मामू के दुश्मनों को घेर के लड़ो। एक मर्तबा ज़ैनब अपने बेटों को लेकर के भाई के खेमे में आई, सर झुकाए हुए हैं। हुसैन ने पूछ लिया ज़ैनब क्या बात है? मुझे पता है किस लिए आई है, आज कोई सवाल न करना। अरे ये मेरे वो प्यारे भांजे हैं जिन्हें हुसैन ने अपनी जान से ज्यादा चाहा है। एक मर्तबा ज़ैनब कदमों में बैठ गई, मेरे माँ जाए मेरे भाई आपको तो पता है ज़ैनब सब हस्तियां कुर्बान कर सकती है लेकिन आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ए भैया अम्मा के हक का वास्ता मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। अरे माँ ने इजाजत मांगी और मोहम्मद को इजाजत मिली। अल्लाह अकबर कैसी शेर दिल माँ है। अरे पता है मैदान में बच्चे जाएंगे वापस नहीं आएंगे। एक मर्तबा बच्चों से कहा लाड लो दोनों भाई मिलके जंग करना, दुश्मनों को मारना और जहां मरे साथ को पाओ उसे कत्ल कर देना, क्योंकि मेरे भाई के खून का सबसे ज्यादा वही मलून प्यासा है। एक मर्तबा कहते अम्मा अगर उसके खेमे तक पहुंचे उसका सर जरूर लेकर के आएंगे। दोनों हैदर कर्रार के नवासे अरे जाफर तैयार के पोते जब जंग करना शुरू की, रिवायत बताती है दोनों शेरों की जंग ऐसी थी। अरे ये जंग वो है जिसने मैदान करबला में एक गजब का मार्का कह दिया है। दुश्मनों ने कहा ये हैदर कर्रार के नवासे जाफर तैयार के पोते, ऐसे नहीं दोनों भाइयों को जुदा करो। अरे बड़े दुश्मनों ने चालाकी के साथ उनको एक तरफ किया, मोहम्मद को एक तरफ किया। अब जैसे ही मोहम्मद जीन से उनको देखने लगे एक जालिम ने पीछे से सवार किया। अरे मोहम्मद तड़प के कहते अस्सलाम अलैका या अब्दुल्ला। अब जॉन ने मोहम्मद की आवाज को सुना, अरे एक मर्तबा उठ के भाई को देखना चाहता है, एक जालिम ने उनके पीछे से हमला किया। अज़ादारों गजब हुआ, ये दोनों बच्चे शहीद हुए। हुसैन लाशें लेकर के आए, अल्लाह रे जिगरे ज़ैनब कुबरा लाशें घर में आ गए। शुक्र खुदा बजा लाई। सारी बीवियां रो रही है पर ज़ैनब है गिरिया नहीं करती। उम्मे कुलसूम कहती है ए बहन गिरिया करो, ज़ैनब थोड़ा सा रो लो दिल हल्का हो जाएगा। तड़प के कहती है मेरा भाई जिंदा है, अरे मैं किस लिए गिरिया करूं, खुदा का शुक्र है मेरा हुसैन जिंदा है, मेरा अली अकबर जिंदा है। अज़ादारों एक तो ये मौका था, ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। दूसरा मौका कहाँ आया, शाम का दरबार जब अहले बैत को आजाद किया गया, अरे सर आना शुरू हुए, एक एक का सर आता रहा, सारी बीवियां लेती रही। लेकिन जब ओनो मोहम्मद के सर आए, अरे किसी ने जब सर न लिए, शाम की औरतों ने पूछा क्या इन बच्चों की माँ मर गई? ज़ैनब तड़प के कहती है अरे इनकी माँ तो है पर भाई को रोऊं या बच्चों पे गिरिया करूं? यहाँ भी ज़ैनब नहीं रोई, लाशों पे नहीं रोई, सरों पे नहीं रोई, की जगह रोई है। घर तक जाओगे फिक्र करते हुए रोते हुए जाओगे, की जगह रोई है ज़ैनब। वापस आ गई रिहाई के बाद। अरे एक मर्तबा जब मदीने में पहुंची, एक मकतब से बच्चे भागे हुए ज़ैनब की हमारी के पास आए, ए शहजादी हमारे दो
سونو محمد کی کیا خبر؟ ارے طلب کے کہتی ہے تمہارے دو شہید ہو گئے، اس جگہ بھی گریہ نہیں کرتی، گھر میں چلی گئی، بنی ہاشم کی عورتیں آنا شروع ہوئی، پرسہ دیتی ہے، تڑپ کے کہتی بنی ہاشم کی عورتوں مجھے میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، میرا ماں جایا غریب مار دیا گیا، میرا ماں جایا پیاسا مار دیا گیا، میرا ماں جایا شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا شاہ امام حسین العابدین سے، آقا پھوپھی سے کہیے میرا گھر سونا ہے، اب گھر میں آ جائے۔ جیسے ہی حکم شوہر سنا، ارے چادر تن پہ رکھی، اب جو گھر میں پہنچی یہ وہ مقام تھا، وہ ماں جو لاشوں پہ نہ روئی، وہ ماں جو جنازے پہ نہ روئی، وہ ماں جو سروں پہ نہ روئی، وہ ماں جو پوچھنے پہ نہ روئی، جیسے ہی گھر میں گئی ارے بستروں پہ نگاہ پڑی، بس ماں کی دل تھا، ماں کی مامتا جاگی، تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اے میرے پیارو اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے آنو محمد تمہیں زینب کہاں سے لائے، اے میرے لاڈلو، اے میرے ستارو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق 9 المعصومين من ذریة الحسین علیہ السلام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پالنے والے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل۔ یا اللہ یہ زمانہ ظلم و جور سے بھرتا جا رہا ہے، میرے معبود قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ الہی تیری آخری حجت، وہ تیری آخری حجت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو میرا بیٹا آئے گا اس دنیا کو اسی طرح تو انصاف سے بھرے گا جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر چکے۔ میرے معبود زمانہ پورا شو، الہی دشمنان اسلام متحد ہو چکے ہیں، الہی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو مٹانے کی فکروں میں لگی ہوئی ہیں۔ تجھے واسطہ ہے شہادت امام حسین، تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ زہرا کا، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اور میں شمار فرما۔ الہی مسلمین جہان کو ایک ہونے کی، نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی مسلمین جہان جہاں بھی جس مقام پر بھی ہیں تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ناموس، اولاد کی حفاظت فرما۔ الہی تمام مسلمین کو حلال رزق عطا فرما۔ سب ہاتھ بلند کرے یا اللہ، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان ہاتھوں میں اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما، اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ الہی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حدیث رسول قرآن کریم کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اور شاہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم الحسین یا حسین۔